نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين صدق الله العلي العظيم۔ سامعین گرامی، قرآن مجید کی سورہ بقرہ سے 2 آیات تلاوت کی ہیں۔ ان آیات میں بنی اسرائیل کا ایک قصہ بیان کیا گیا ہے۔ قصہ ہے یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا، اور یہ قصہ ہے ایک حکم سے متعلق۔ یہ قصہ ہے ایلا، ایک بستی تھی جہاں بنی اسرائیل آباد تھے، ان لوگوں سے متعلق۔ ایلا بستی کے ایک طرف بحر قلزم تھا اور ایک طرف طور تھا، کوہ طور، درمیان میں یہ بستی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی شریعت میں ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کرنا ناجائز تھا۔ یہ چونکہ بحر قلزم کے کنارے پر واقع تھے، اس لیے مچھلی کھانے کے بہت شوقین تھے، اور سرکشی اور تمرد چونکہ ان کے مزاج میں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمائش میں ڈالا، اور آزمائش میں یوں ڈالا کہ ہفتے کے دن جو ان کا بابرکت اور مقدس دن تھا، اس دن ان کے لیے شکار کرنا ناجائز قرار دیا، اور پھر مزید اس پر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی آزمائش کہ ہفتے کے دن دریا میں خوب مچھلیاں آتی تھیں اور باقی دنوں میں غائب ہو جایا کرتی تھیں۔ کچھ دنوں تک تو یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہا، پھر ان سے رہا نہ گیا، اور انہوں نے ایک حیلہ کیا۔ حیلہ یہ کیا کہ دریا کو کاٹ کر راستہ نکالا تاکہ پانی کے بہاؤ میں جو ہفتے کے دن مچھلیاں آئیں تو وہ اس طرف کٹ کر گر جائیں دریا کے کٹاؤ سے، اور ہفتے کی شام کو پھر وہ اس کو بند کر دیا کرتے تھے، باندھ دیا کرتے تھے، اور پھر اتوار کو وہاں سے جو انہوں نے تالاب یا حوض جو کچھ بھی دریا کے کنارے نکالا تھا، تو اگلے دن اتوار کو مچھلیاں پکڑ لیا کرتے تھے۔ یہ حیلہ کر کر انہوں نے مچھلیاں کھانے کا یوں بہانہ بنایا۔ یہاں میں عرض کروں
اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا تھا، وہ بھی ابھی ذکر کیا جاتا ہے۔ لیکن مسلمانوں سے عرض کروں کہ اے مسلمانوں، خاص کر وہ مسلمان بھائی جو سرکاری محکموں میں ملازمت کر رہے ہیں، حیلے بہانے سے رشوت نہ کھایا کریں۔ رشوت سرکاری محکموں میں عام ہو چکی ہے، اور جو شخص رشوت نہیں دیتا اس کو اس کا حق نہیں ملتا، اس کو بری طرح نچایا جاتا ہے، اس کے کام نہیں کیے جاتے۔ لیکن جو رشوت دیتا ہے تو اس کے کام آسانی سے کر دیتے ہیں، اور خوب انگلیاں چاٹ چاٹ کر رشوت کھاتے ہیں۔ اور اس رشوت کو انہوں نے مٹھائی کا نام دیا ہوا ہے کہ بھائی مٹھائی تو کھلا دو، یہ عام طور سے کہا جاتا ہے۔ تو یہ حیلے دنیا میں تو چل جاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے والا اور رشوت لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اس لیے اس کبیرہ گناہ سے توبہ کریں، اور اللہ تعالیٰ نے جتنا رزق، جتنی تنخواہ آپ کے مقدر میں لکھی ہے، آپ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اس تنخواہ پر گزارا کریں، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ ورنہ عذاب کے مستحق ہیں اگر توبہ نہ کی۔ تو بنی اسرائیل نے یہ کیا، یہ حیلہ کیا۔ کہ اس طرح ہفتے کو وہ جمع کرتے اور اتوار کو نکال لیا کرتے تھے اور مزے سے کھایا کرتے تھے۔ اب بنی اسرائیل میں ان لوگوں میں 3 قسم کے لوگ ہو گئے۔ بعض ناصحین بنے، وہ ان کو منع کرتے رہے اور سمجھاتے رہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو، کہیں اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں نہ آ جاؤ، عذاب نہ آ جائے۔ لیکن ان پر جوں نہیں رینگی۔ جو مچھلی کا شکار کرنے والے تھے، جو حیلے باز تھے، آج یہ صورتحال ہے یا نہیں ہے؟ سود خور، حرام خور، رشوت خور، یہ سب مزے سے سود کھا رہے، رشوت لے رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اس وقت پکڑ نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا استدراج کہلاتی ہے۔ استدراج کے معنی ہے ڈھیل دینا، یعنی اللہ تعالیٰ بعض اوقات نافرمانوں کو ڈھیل دیتے ہیں۔ تو ایسے نافرمان جن کو یوں ڈھیل ملی ہوئی ہے اور خوب الیلے تلیلے کر رہے اور خوب مزے آ رہے، خوب بینک بیلنس جمع ہو رہا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں آ رہی ظاہراً، تو وہ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے استدراجی وقت ہے، اور یہاں نہیں تو گڑھے میں اتریں گے، جب قبر میں جائیں گے تو ضرور پکڑے جائیں گے۔ اس لیے اللہ کو غافل نہ سمجھو۔ اور قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات عالی کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ غافل نہیں ہے تمہارے اعمال سے۔ اس لیے تم بھی یہ مت سمجھو کہ بس کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ ہوگا اگر توبہ نہ کی اور گناہ کو نہ چھوڑا اور لوگوں کا خون چوستے رہے اور تکلیف ان کو پہنچاتے رہے۔ تو ان نافرمانوں نے بھی یہ کیا، ناصحین کی نصیحت پر عمل نہ کیا۔ تو ایک طبقہ وہ تھا جو ناصح تھے، اور ایک طبقہ یہ تھا کہ جو نافرمان تھے اور مچھلی کا شکار اس طرح کیا کرتے تھے۔ اور ان میں سے ایک جماعت وہ رہی کہ جنہوں نے نہ تو
برائی کی، نہ گناہ کیا، نہ ان حیلے بازوں کے ساتھ شریک ہوئے، اور نہ ہی ناصحین کا ساتھ دیا، بلکہ الگ تھلگ رہے کہ ہمیں کیا لینا دینا۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اور تمام مومن ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، امر بالمعروف کرتے ہیں اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ تو یہ تو مسلمان کا کام ہے کہ اگر اس کا بھائی اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے اس کو روکے، باز رکھے، منع کرے، حکمت سے، اچھی نصیحت سے سمجھا کر اس کو باز رہنے کی کوشش کرے، باز رکھنے کی۔ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ مسلمان اس طبقے کی طرح نہ ہو جائیں جو الگ تھلگ وہ ہو گئے تھے۔ تو 3 گروہ اس طرح بن گئے، ایک اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کا، ایک اللہ تعالیٰ کے فرمانبرداروں کا، اور ایک ان کا کہ جو نہ نافرمان تھے اور نہ فرمانبردار تھے۔ پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی، یہ مزے سے حیلہ کر کر مچھلیوں کا شکار کرتے رہے اور کھاتے رہے۔ آخر ان پر عذاب الہی آیا، اور عذاب آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار بندوں نے یہ کیا کہ ان کے اور اپنے درمیان دیوار حائل کر دی اور کہا کہ تم الگ رہو گے، ہم الگ رہیں گے، ہم تمہارے ساتھ نہیں رہتے۔ کہیں اللہ کی پکڑ آئے اور ہم بھی اللہ کی پکڑ میں آ جائیں۔ تو وہ الگ ہو گئے اور وہ الگ ہو گئے، اور جو نافرمان تھے وہ ایک ہی جگہ رہنے لگے۔ تو آخر ایک دن اللہ کا عذاب آ ہی گیا۔ عذاب یہ آیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، اور وہ سب کے سب بندر بن گئے۔ جب بندر بن گئے تو برابر میں جو آبادی تھی فرمانبرداروں کی، ان کو خیال ہوا، احساس ہوا کہ ادھر سے کوئی آواز، کوئی شور شرابہ نہیں ہے۔ جب دیکھا تو وہ نافرمان سب کے سب بندر بنے ہوئے تھے، لیکن ان میں عقل تھی۔ یہ نہیں کہ شکل بندروں والی اگرچہ ہو گئی تھی، جسم بندر والا ہو گیا تھا، مگر عقل ان کی انسانوں والی رہی۔ وہ اپنے رشتہ داروں کو بھی پہچان رہے تھے۔ جب ان کے رشتہ داروں نے ان کو اس حالت میں دیکھا تو وہ بندر یعنی وہ انسان ان کے پیروں میں گر گئے، قدموں میں گر گئے اور خوب روئے۔ مگر اب کیا ہوتا، اب تو اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو چکا تھا، اور آخر 3 دن کے بعد وہ سب کے سب مر گئے۔ تو اللہ جل وعلا شانہ نے ان آیات میں انہی لوگوں کا ایک قصہ بیان فرمایا ہے، اور اس کی پھر علت بیان فرمائی۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور یقیناً تم نے جانا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتی کی تم میں سے ہفتے کے دن میں، تو ہم نے کہا کہ ہو جاؤ تم بندر ذلیل۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تکوینی امر فرمایا کہ تم بندر ذلیل بن جاؤ، یعنی اللہ کا امر آیا، اللہ کا حکم آیا۔ یہ نہیں کہ ان سے براہ راست کہا گیا چلو بندر بنو، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا امر آیا کہ ہو جاؤ بندر، اب تو بندر بن گئے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرے تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا، تو بس وہ ہو جاتی ہے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، تو وہ ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے ارادہ فرمایا کہ اب یہ بندر ہو جائیں، ان پر عذاب آ جائے، تو وہ بندر ہو گئے۔
دوسری آیت میں فرمایا فجعلناہا نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین، ہم نے ان لوگوں کو یہ سزا دے کر جو ان کے سامنے تھے ان کے لیے عبرت بنا دیا، اور جو ان کے بعد والے تھے، پیچھے والے تھے، ان کے لیے بھی عبرت بنا دیا، اور ڈرنے والوں کے لیے نصیحت بنا دی ان کے اس واقعے کو۔ تو میرے دوستو، یہ واقعہ جو عرض کیا گیا ہے یہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے، اٹل واقعہ ہے، اور ایسا ہوا ہے، اور امم سابقہ پر اس طرح کے عذاب آیا کرتے تھے۔ اس لیے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ آج کل بھی بہت سے گناہوں پر حیلے بیان کر دیے جاتے ہیں، جس طرح بے پردہ عورت یہ کہہ دیتی ہے کہ اصل تو پردہ دل کا پردہ ہے، چہرے سے کیا ہے، چہرہ کھولنے سے۔ نہیں، جب شریعت میں حکم ہے ایک عورت کو جلباب لینے کا، اپنے اوپر بڑی چادر اوڑھنے کا، تو عورت کو اللہ کا حکم پورا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنے اپنے گناہوں کا جائزہ لیں کہ ہم کون سے گناہ میں زیادہ دلچسپی لیتے ہیں، اس گناہ کو چھوڑنے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں، اور یہ دعا ضرور دنیا میں قبول ہوتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ زبانی جمع خرچ نہ ہو، بلکہ صدق دل سے اللہ تعالیٰ کے حضور ہدایت کی دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔